دوستوں، آج صبح اٹھتے ہی یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ 10 منٹ میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ صبح جب بھی اٹھو، 6 بجے اٹھو، 7 بجے اٹھو، 10، 11، 12 بجے بھی اٹھو، جب بھی آپ لوگ سو کر اٹھو، اس خاص عمل یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ ویسے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح جلدی اٹھیں، فجر میں اٹھیں، کیونکہ فجر میں اٹھنے سے فضیلتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، رزق بے حساب، برکتیں اور صحت بھی ملتی ہے، تندرستی بھی ملتی ہے، چاق و چوبند انسان پورا دن رہتا ہے۔ اللہ والوں، لیکن جب بھی آپ سو کر اٹھیں کوئی پابندی نہیں، صبح جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً سے یہ عمل کر لیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا چھوٹا ہے کہ آپ 10 سیکنڈ کے اندر اندر پڑھ لیں گے، اور یہ عمل پڑھتے ساتھ ہی دولت ایسی جگہ سے آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل پڑھنے والا 10 سیکنڈ میں تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ یہ دولت کا سب سے تیز ترین عمل ہے۔ آپ کو جو میں آج بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی آنکھیں پیسے کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں، آپ لوگ شدید غربت میں گزار رہے ہیں، پیسوں کا فوری طور پر انتظام چاہتے ہیں، زندگی سے غربت کا، غریبی کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتے ہیں، کسی ایسے عمل کی تلاش میں ہیں کہ صبح عمل پڑھو اور شام تک آپ کے تمام مسئلے مسائل کا حل ہو جائے، تو آج میرے بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ صبح اٹھتے ہی لازمی پڑھ لینا۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ 10 سیکنڈ میں تماشا خود دیکھ لینا۔ اللہ والوں، اگر آپ کے گھر کے حالات بگڑ رہے ہیں تو سب وظائفوں کو چھوڑ کر اس خاص عمل کو، صبح کا یہ سچا وظیفہ صرف ایک بار کر لو۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا سچا اور اتنا طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمانو کو پڑھتا ہے اور ساتھ میں قرآن پاک کی سب سے مستند سورت، سب سے بابرکت اور نور والی سورت سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے تمام نصیبوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص اور اتنا طاقتور ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنی زندگی سے غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ معجزاتی عمل کر کے دیکھیں۔ یہ اللہ رب العزت کے بڑے ہی بابرکت اور صفاتی نام ہیں، جو کہ 4 نام ہیں، اور ان چاروں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، اور یہ نام بہت خاص نام ہے۔ آپ نے یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ کا یہ صبح کا ایسا وظیفہ ہے کہ جب بندہ صبح کا یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا سچا وظیفہ ہے جو آپ نے صبح کے وقت پڑھنا ہے۔ یہ صبح کا دولت کا سلطان وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چھوٹا سا عمل ہے، کمالات بہت زیادہ ہیں۔ پانی کے گلاس پر اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اس پانی کو نہار منہ پی لیں۔ اس کے فائدے آپ کو کیا ہوں گے؟ اس کے 20 بڑے ہی مشہور فائدے ہیں جو آج میں آپ کو اس خاص اور معلوماتی ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ ایک تو آپ کے جسم سے ریشے سے بیماریوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں وہ سب کے سب زائل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو اللہ رب العزت آپ کے رنگ کو بھی صاف کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ جو پانی ہے یہ رب کی طرف سے رحمت ہے، اور یہ جو نام ہے اور یہ جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جب آپ لوگ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنا خاص وظیفہ یہ آپ کو پہلے کیوں نہیں ملا۔ اللہ والوں، یہ ایسا سچا عمل ہے، ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ آپ لوگ جس گاؤں، جس محلے میں رہتے ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں آپ کا تعلق ہے، آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ نہ وقت نہ جگہ کوئی قید نہیں ہے،
365 दिनों का वक्त है। सोचें इतना ताकतवर अमल जो किसी भी दिन पढ़ा जाए, लेकिन पढ़ना सुबह के वक्त है। अपने इस सुबह का आगाज आप लोग इस वजीफे का करें और पूरा दिन फिर अपना मुलाहिजा करें कि कामयाबियां किस तरह से आपको मिलती हैं। आपके इम्तिहानात हैं, इस वजीफे को पढ़ें और इम्तिहान देने जाएं। बेहतरीन आपका इम्तिहान होगा। आपका इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, इस खास अमल इस खास वजीफे को पढ़ के जाएं और फिर आप लोग इंटरव्यू करें। इंशाअल्लाह नौकरी आपकी होगी। अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं, झूठा मुकदमा हो, सच्चा मुकदमा हो, कैसा भी मुकदमा हो, अगर आप लोग अपनी जीत चाहते हैं तो इस अमल को पढ़ के घर से निकलें और फिर देखें अल्लाह पाक की मदद कैसे और कहां से आती है। अल्लाह वालों, जाली पीरों फकीरों की छुट्टी कर देने वाला ये बहुत ही खास और मुस्तनद वजीफा है। ये आपकी खाली जेबों को भर देगा, आपकी खाली अलमारियों को भर देगा। ये दौलत का ऐसा खास और मुस्तनद वजीफा है। ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। ये वो अमल है कि इस अमल के पढ़ने वाले सारी जिंदगी दौलत में, पैसों में खेलते हैं। इस अमल के पढ़ने वाला कभी जिंदगी में या गिला नहीं करता कि मुझे फायदा नहीं हुआ। ये हजारों लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। जब भी कोई दुख या दर्द परेशानी आ जाए, इस खास अमल इस खास वजीफे को सुबह उठते साथ ही कर लें। निहार मुंह करेंगे ज्यादा फायदा है। नाश्ते के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह उठते ही अल्लाह पाक के ये नाम लिए जाए और सूरतुल फातिहा पढ़ी जाए, बताए गए तरीके से पढ़ी जाए, तो अल्लाह वालों नसीब तब्दील हो जाते हैं। रिस्क और दौलत तो इस तरह से आपको ढूंढेगी, आप लोग खुद हैरान और परेशान होंगे। अल्लाह वालों, ये इतना सच्चा अमल है, इतना खास वजीफा है। एक तो है बहुत छोटा, इसको पढ़ने में 10-20 सेकंड ही लगते हैं। कोई इतना बड़ा वजीफा नहीं, बहुत छोटा वजीफा है। और अगर आप लोग बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पढ़ लेंगे तो आप लोग यकीन करें लाखों करोड़ों में खेलेंगे। इस वजीफे को करने की एक खास तरतीब है, एक खास तरीका है, जो कि आज मैं आपको इस खास और मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको बताऊंगा। अल्लाह वालों, यूं तो ये वजीफा इतना खास है कि जब आप लोग इस वजीफे को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको एक दिन के अंदर ही पता लग जाएगा कि अल्लाह पाक का करम, अल्लाह पाक का रहम और रब का जाती नाम कितना ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अल्लाह वालों, ये जो सूरतुल फातिहा है, ये वो सूरत है कि जब नाजिल हुई शैतान चीख मार के रोया था। उसकी चीख सातों जमीनों और आसमानों में सुनी गई। हर जिनो इंस ने इसकी शैतान की आवाज को सुनी कि इतनी चीख मार के रोया था कि ये जो सूरत है, ये सूरतुल शिफा भी है, उम्मुल किताब भी है। और इस सूरत की नजीर ना तौरात, ना जबूर, ना इंजील और कुरान मजीद में भी इसकी मिसल की कोई और सूरत नहीं। ये सूरत इतनी खास है कि अगर सांप भी आपको ढस ले और उस ढसे हुई जगह पर आप लोग इस सूरत को तिलावत करें और दम करें, अल्लाह पाक जहर के नामो निशान आपके जिस्म से मिटा देता है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है जो कि एक सहाबा किराम से मरवी है। ये पूरा वाकया बहुत तवील है, अगर अभी बताना शुरू करा तो आप लोग यकीन करें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मकसद है सिर्फ इशारा दे दूं आप लोगों को। पहले मैंने बहुत बार ये वाकया सुनाया है। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा बहुत खास सूरत है। बस इस वजीफे को पानी के गिलास पे पढ़ लें। अब गिलास भी देखें, बहुत सारे लोगों के घर में प्लास्टिक के गिलास इस्तेमाल होते हैं। कोशिश करें कि मिट्टी का गिलास हो, जो पहले के पुराने जमाने होते थे। मिट्टी का अगर गिलास है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो शीशे का गिलास जो कांच का होता है उसमें पानी को रख के वजीफा करें। अगर वो भी नहीं है तो स्टील का, एंड में प्लास्टिक का इंतखाब करें, क्योंकि प्लास्टिक का जो गिलास होता है वो बहुत हद तक के इम्कानात होते हैं कि वो जो गिलास है वो पाक नहीं है। अल्लाह वालों, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें थोड़ा उलमाए किराम जो है वो जीरा करते हैं। तो लिहाजा कोशिश ये करें कि मिट्टी के गिलास में पानी पिए। इस अमल को करें मिट्टी के गिलास में, या फिर आप लोग शीशे के गिलास में कर ले तो बेहतर है, वरना स्टील के गिलास में। और पानी आपने नलके का लेना है, साफ सुथरा नलके का पानी लीजिएगा, फ्रिज का पानी मत लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये अमल सुबह करें, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। आपका रंग भी साफ होगा, आपको दाने निकलते हैं, आपके जिस्म में पीप वगैरह के जो दाने निकलते हैं, अगर ऐसे मामला है तो इंशाअल्लाह आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाएगी।
ڈیٹاکس کہتے ہیں کہ آپ کی جو خون ہے اس کے اندر جتنے بھی خراب مادے ہیں وہ سب پیشاب کے ذریعے باہر نکل جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو صبح نہار منہ کرنا ہے، اور گلاس آپ نے بھر کے پانی کا لینا ہے۔ 1 گلاس پانی کا لے لیں، 2 گلاس لے لیں، 3 گلاس، جتنا زیادہ پانی پیئیں گے صبح کے وقت اتنا زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور اس وظیفے کے ساتھ پڑھیں گے تو یقین کریں سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح سے آپ کو نوازیں گے، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، اچھی صحت اچھی صبح کی نظیر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس عمل اس وظیفے کو آپ لوگ صبح کے وقت کریں گے، ناشتے سے پہلے کریں گے تو بہتر ہے، ورنہ ناشتہ کرتے ساتھ بھی دسترخوان پر بیٹھ کر اس خاص عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر آپ لوگ اگر بھول جائیں اور جب آپ کو یاد آئے، آفس پہنچ کر یاد آئے، دکان پر پہنچ کر یاد آئے، تب بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن اگر صبح نہار منہ عمل پڑھیں گے تو یقین کریں دولت کی بارش برسے گی۔ آپ کی ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے کہ کسی اللہ والے نے کوئی خاص اور سچا وظیفہ بتایا تھا۔ یہ عمل دولت کا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ یہ عمل ہر بیماری کو شفا میں بھی تبدیل کرتا ہے۔ جسم میں خطرناک ترین اگر بیماری ہو، بعض لوگوں کو ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اور وہ اینڈ میں آخری سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے، کینسر تک کا علاج سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے، اور اللہ پاک کا یہ اسم اعظم یا رحمانو اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک نے پورے قرآن پاک کو شفا سے بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے نہیں، ہم لوگ لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور آج آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بیان کرنے جا رہا تھا جو کہ بہت سارے لوگوں کے گوش میں نہیں ہوگا۔ اللہ والوں، ہم لوگ اللہ پاک سے بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں کہ میرے مولا تو نے مجھے یہ بیماری دے دی، تو نے مجھے یہ بیماری دے دی، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ ہم لوگ یہ تو کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ادب کا لفظ ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ تو نے آج کھانا نہیں دیا، تو نے مجھے روٹی نہیں دی، میرے پسند کا کھانا نہیں بنایا، تو یہ بھی محبت کا الفاظ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کا لفظ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے، اور اس پورے قرۂ ارض پر کوئی ایسا مسلمان نہیں جو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کرے، کیونکہ ان کا نام اتنا میٹھا ہے، اور ان کی تعظیم بھی ہم لوگ حد سے زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو۔ اول تو فرقہ پرستش یہ اللہ پاک نے سخت ناپسندیدہ فرمایا ہے، اور بارہا اپنے قرآن پاک میں بتایا کہ اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقہ بازی ہرگز نہ کرو۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ فرقوں سے بچیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ادب سے لینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارے دین کا منبع ہی ان کا نام ہے، ان کی پوری پرسنالٹی ہے، اور ان کی پوری اسماء حسنہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندہ کسی دوسری پریشانی میں گرفتار ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کوئی اپنی والدہ کی پریشانی کی وجہ سے کہ ماں کو کوئی تکلیف ہے، یا پھر اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس کا علاج بہت مہنگا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھے سے اچھے اسپتال میں اپنی ماں کا علاج کراؤں، لیکن اتنے لاکھوں روپے آئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ والوں رب کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ بہترین اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بیماری دیتا ہے تو وہ شفا بھی دیتا ہے۔ اگر میرا رب شافی نہ ہوتا
تو اللہ والوں اس دنیا میں سوچے کیا ہو رہا ہوتا۔ تو آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر جو بھی ہے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے اور اینڈ تک یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آخر میں آمین بھی کہیں گے، اور پوری سورت جیسے میں نے تلاوت کری اسی طرح سے آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ یعنی ابھی جو میں نے آپ کے آگے سورۃ الفاتحہ کو تلاوت کری بسم اللہ کے ساتھ، یہ پوری ایک بار ہوئی۔ اس طریقے سے آپ نے 10 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کوشش کریے گا اپنے ساتھ پانی کا گلاس بھی رکھیں، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھ لیں تو پانی پہ آپ نے دم بھی ضرور کرنا ہے، کیونکہ جو پانی پہ دم کریں گے تو آپ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے آپ کے اندر اگر کوئی جادو جنات کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ لوگ پریشان حال ہیں، پریشانی بہت زیادہ عروج پہ جا چکی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ انشاءاللہ اس پانی کو جب آپ پئیں گے تو اس کے جو اثرات ہیں آپ کی باڈی پر وہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں پانی پر دم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اس پریشانی کی وجہ سے یا تو آپ کے دماغ کو افیکٹ کریں گے یا پھر آپ کے دل کو افیکٹ کریں گے۔ اس طریقے سے ٹینشن جو جمع ہوتی ہے تو اللہ والے جب آپ پانی کو پئیں گے تو جسم کے ریشے ریشے سے وہ تمام بیماریاں اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کی برکت سے، اس سورت کی برکت سے وہ ہر بیماری، ہر پریشانی چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ خاص سورت ہے جس کو قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کی نظیر نہ ہی قرآن پاک کے دوسری کسی اور سورت کے اندر موجود ہے، نہ تورات زبور انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی شیطان چیخ مار کے رویا تھا کہ میں آج تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا، کیونکہ یہ جو سورت ہے یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان امت محمدی کے اوپر کرا کہ سورۃ الفاتحہ عطا فرما دی۔ یہ ایسی نور والی سورت ہے کہ جو بندے بھی اس کے وظائف پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ کامیابی ملتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ عمل خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ وظیفے بہت خاص ہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، کوئی بنے بنائے عمل نہیں ہے۔ آپ نے صرف 10 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اور پڑھتے دوران جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اگر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شوگر چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا یہ ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنی جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام کو آپ لوگوں نے صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ رب کی ذات انشاءاللہ 41 بار پڑھتے ہی پہاڑ جتنا اگر رکاوٹیں بھی ہوں گی، بندشیں بھی ہوں گی، سب توڑ دے گی۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے چکروں میں پڑتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کو ٹھکراتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی مدد نہیں آتی پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اب رب کریم کے سامنے مانگا جائے۔ اللہ والوں،
جب دنیا کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی رکاوٹ آ جائے، آپ نے اپنی مشکل وقت سے نجات کے لیے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان حال سے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذل جلال والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو ملے گا۔ رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے فضیلت اور برکت سے ایسا کرم کرتی ہے، ایسا نوازتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات اگر کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ رحمت والے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان وظیفوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا جہان کی تمام کام چھوڑ کر ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، رات کے وقت کریں، صبح کے وقت کریں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ ان وظیفوں کے آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے ان کے رزلٹس ملیں گے۔ یہ ایسے خاص اور مستند وظیفے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، ایک بات ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ استغفار بھی پہلے، اس عمل سے پہلے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی، انسان اپنی غلطی کی وجہ سے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلے گئے، اور ہم لوگ ایک بڑا ہی خطرناک الفاظ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کہاں سے آئی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کرا تھا، پتہ نہیں کا الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میرے گناہ کی پکڑ تھی، پر سجدہ ریز ہو کے دعا کریں میرے رب سے، میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میری شادی کی رکاوٹ میں آ رہا ہے، جو میری اور میری ماں کے درمیان جو ہے خلش پیدا کر رہا ہے، ایسے گناہ کو بخش دے، جو ایسے گناہوں کو بخش دے جو گناہ میرے رزق کو کم کر رہا ہے۔ اللہ والو، ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا، دعا بھی جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کا طریقے ہوتے ہیں، میں اپنی تقریباً ویڈیوز میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ رزق کی تنگی ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طریقے سے کرا کرو کہ میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میری جو حلال رزق ہے مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس طریقے سے جو آپ کے معاملات ہیں اس کا ذکر کریں، اس گناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ میں بارہا آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے، میں بارہا یہ حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا استعمال کریں، بہترین انداز میں استعمال کریں۔ اللہ والو، استغفر اللہ کی یہ خاص تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ روزانہ اگر آپ لوگ کم سے کم 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں تو ویسے ہی آپ کے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اور یہ نام ذرا لکھ لیں اپنے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔
کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا. یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ, چاروں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہوا. پھر دوبارہ ایسے ہی پڑھیں گے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ, اس کو آپ نے ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے. اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے, 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے اور اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے. آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے. صرف 7 بار پڑھیں گے, کیونکہ اللہ والوں 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھوڑا لی, پانی پہ دم کرا, پانی پیا, دعا مانگی, ختم. اللہ والوں دھیان اور توجہ, جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کون سا عمل کرنا ہے, اس کی تاثیر کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے, اس کی افضلیت کیا ہے, جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ دھیان نہیں دیں گے, کامیابیاں نہیں ملیں گی. اللہ والوں اہمیت کو پہچانیں. جب تک کہ آپ لوگ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے آپ لوگ ناکامیاب ہی رہیں گے. اہمیت کو پہچانیں, وظیفوں کو اس طرح سے کریں جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. آپ لوگوں نے آخر میں کس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر, یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے. ایک بار پھر سے وظیفے کو ملاحظہ کر رہے ہیں, اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے. بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا, آخر میں آمین بھی کہا جائے گا. اتنی آواز میں لازمی پڑھیے گا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں. اتنی آواز میں ضرور وظیفے کو پڑھیے گا. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آمین کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ, ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 3 بار 7 بار یا 5 بار لازمی پڑھیں. 11 بار پڑھ لیں, جتنا زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے, لیکن کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہاتھ اٹھانا ہے, جو جھولی پھسارنی ہے, جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کا مقصد ہے, اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں. جو طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سکھایا ہے, دیکھیں ان کلمات کو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے نا تو خود بخود آپ کی جو گناہ ہے وہ معاف بھی ہوں گے, رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹیں گی, بندشیں بھی کھلیں گی. دیکھیں مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حصول برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.